بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید جغرافیہ صوبہ اتر پردیش، سبق نمبر 3۔ اس سبق نمبر 3 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیکھیے۔ سوال نمبر 1، قدرتی طور پر ہمارے صوبے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جواب: قدرتی طور پر اتر پردیش کو زمین کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ترائی علاقہ، نمبر 2 گنگا جمنا کا میدانی حصہ، نمبر 3 دکن کا پٹھاری حصہ۔ سوال نمبر 2، ترائی کے علاقے میں مچھر کیوں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ ان سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں؟ سوال 2 ہو گیا، دیکھیے گا۔ جواب: ترائی کا علاقہ دلدلی اور نم زمین والا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں نمی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مچھر زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں پانی وغیرہ جمع ہوتے ہیں وہاں عام طور پر مچھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور مچھروں سے بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ مچھروں سے ملیریا اور بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سوال نمبر 3، بھابر اور ترائی میں کون کون پیداوار ہوتی ہے؟ بھابر اور ترائی میں کون کون سی پیداوار ہوتی ہے؟ جواب: بھابر، یہ علاقہ پتھریلا ہوتا ہے، اس لیے یہاں زراعت کم ہوتی ہے۔ جواب ہو گیا۔ ترائی کے بارے میں دیکھیے، یہاں کی زمین دلدلی ہونے کے باوجود کچھ علاقوں میں زراعت ہوتی ہے اور یہاں زرعی یونیورسٹی یعنی پنت نگر بھی موجود ہے ترائی کے۔ سوال نمبر 4، گنگا کے میدانی حصے میں کون سی فصلیں زیادہ ہوتی ہیں اور کیوں؟ جواب: گنگا کے میدانی حصے میں زمین بہت زرخیز ہے، اس لیے یہاں گیہوں، گنا، جوار، باجرہ، کپاس، تلہن کی فصلیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ زرخیزی گنگا اور اس کے معاون ندیوں کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی کی وجہ سے ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 5، پٹھاری حصے میں میدانی حصے کے مقابلے میں کم لوگ کیوں رہتے ہیں؟ جواب: پٹھاری حصے میں زمین پتھریلی ہوتی ہے اور ندیاں گہری گھاٹیوں سے گزرتی ہے، اس لیے یہاں زراعت مشکل ہوتی ہے۔ روزگار کے مواقع کم ہے، اس لیے آبادی کم ہے، کیونکہ ان علاقوں میں روزگار کے مواقع کم ہیں۔ جہاں روزگار نہیں رہے گا وہاں پر لوگ آباد ہونا پسند نہیں کرتے۔ سبق نمبر 3 پورا ہو گیا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔